السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اصناف سخن کے بارے میں پڑھا تھا اور کچھ اصناف سخن رہ گئی تھی، وہ آج ہم دوسری ویڈیو میں کوشش کریں گے ان کو کور کرنے کی۔ پچھلی ویڈیو میں جیسے ہم نے پڑھا تھا نا مثلث، جیسے کہ واحد، اثنان، ثلاثہ، ثلاثہ مطلب تین، تو مثلث تین مصروں والی نظم۔ اسی طرح پھر ہم نے مخمس پڑھا تھا، مخمس سے مراد 5 مصروں والی اور مسدس سے مراد 6 مصروں والی۔ تو آج ہم چند ایک اور جو ہے نا وہ اصطلاحات پڑھتے ہیں اصناف سخن کی۔ اگلی ہماری جو ہے نا وہ تعریف ہے کتا کی۔ کتا کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے کتا اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹکڑا یا حصہ، اور اصطلاحی لحاظ سے اشعار کا مجموعہ جس میں کوئی ایک مضمون ہو، یعنی کتا عام طور پر جو ہے نا وہ 4 مصروں کا ہوتا ہے، 4 لائنوں کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک پورا مضمون ہوتا ہے کسی کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، ملک کے بارے میں، کوئی وطن کے بارے میں کچھ، تو یہ کتا ہوتا ہے۔ جیسے یہ نیچے انہوں نے اکبر الہ آبادی کی مثال دی ہے ایک کتے کی: تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، لیکن ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو یہ ہمارا کتا ہے، اور کتا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلع اور مقطع کی شرط بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہم عام طور پر غزل دیکھتے ہیں کہ غزل کے اندر جو ہے نا وہ مطلع اور مقطع ہوتا ہے، تو کتا کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے قصیدہ میں بھی مطلع ہوتا ہے۔ تو کتا کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اگلی تعریف ہے رباعی۔ یہ رباعی بھی لفظ ربا سے نکلا ہے۔ ربا کس کو کہتے ہیں؟ 4 کو۔ تو ایسی نظم جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ پھر رباعی اور کتا میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ یعنی کتا اور رباعی میں فرق یہ ہے کہ کتا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 4 ہی مصرے ہوں، رباعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 ہی مصرے ہوں گے اس کے۔ اور اسی طرح کتا کے لیے جیسے کہ مطلع اور مقطع کی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مطلع بھی ہو مقطع بھی ہو۔ اور رباعی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی مختصر نظم ہوتی ہے جس کے 4 مصرے ہوتے ہیں، اور 4 کے علاوہ نہ 3 ہو سکتے ہیں اور نہ 4 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا، دوسرا اور جو چوتھا مصرع ہوتا ہے اس کا ہم کافی اور ہم ردیف ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسرا مصرع الگ ہوتا ہے، پہلا، دوسرا اور چوتھا آپس میں ہم کافی و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ رباعی کے بعد ہے مثنوی۔ مثنا، ثنا، واحد، اثنان، 2۔ تو یہ مثنا سے لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہیں 2، اور یہ مثنوی ایک طویل نظم ہوتی ہے، یعنی کچھ مثنویاں ایسی بھی ہیں جو ہزاروں اشعار، 50 ہزار اشعار پر بھی مشتمل ہیں۔ اس میں قصے، کہانیاں ہوتی ہیں، پرانے دور کے داستانیں ہیں۔ تو اس کا لغوی معنی تو ہو گیا 2۔ اصطلاحی لحاظ سے ایسی نظم جس کا ہر شعر دوسرے سے الگ ہوتا ہے، ایک طویل نظم ہوتی ہے، اور ہر شعر کا اپنا قافیہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے شعر کا قافیہ دوسرے شعر کے قافیے کے ساتھ ملے گا۔ جیسے یہ فیڈرل کی بک کے اندر ایک سبق ہے، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا، تو وہ ایک رباعی کا ایک چھوٹا سا انہوں نے حصہ لیا ہے، چند اشعار ایک رباعی کے لیے ہیں، اور رباعی کا نام آ گیا، مثنوی کے چند اشعار لیے ہیں۔ اسی طرح نیچے باقی ہمارے پاس اصناف سخن میں آ رہا ہے حمد اور نعت۔ یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو ہم گزشتہ کلاسز میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی میرے خیال میں وضاحت کرنا ضروری نہیں ہے کہ حمد ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف ہو، اور نعت ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو۔ تو یہ وضاحت طلب دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ ہم منقبت پہ آتے ہیں کہ منقبت کیا ہوتا ہے۔ منقبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے حمد اور نعت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور منقبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبیاں بیان کرنا، تعریف کرنا۔ کس کی تعریف کرنا؟ کس کی خوبیاں بیان کرنا؟ صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی، نیک لوگوں کی تعریف کرنا، اس کو ہم منقبت کہتے ہیں۔ جیسے اقبال نے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کی ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو یہ منقبت ہے۔ منقبت کے بعد ہے مناجات۔ مناجات یہ کون سا کلام ہوتا ہے؟ ایسا کلام
جس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو رو کے کوئی دعا کی جائے، اس کو کہتے ہیں مناجات۔ اور مناجات نثر میں بھی لکھی جا سکتی ہے، نظم کی شکل میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ مناجات کے بعد ہے قصیدہ۔ یہ قصیدہ غزل سے قریب صنف ہے، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے لفظ قصد سے نکلا ہے۔ قصد مطلب ارادہ کرنا، اور شاعری میں اس کو مغز بھی کہا جاتا ہے۔ مغز جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، اور جس طرح انسانی جسم میں مغز کی کیا اہمیت ہے، کہ اگر دماغ ہی انسانی جسم میں نہ ہو تو باقی جسم کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے، اسی طرح قصیدہ کی شاعری میں یہ ویلیو ہے۔ تو گویا کہ جو بقیہ ہم نے اصطلاحات پڑھی ہیں، اصناف سخن پڑھی ہیں، ان میں قصیدہ کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اصطلاحی لحاظ سے قصیدہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کسی زندہ شخص، یعنی یہ قصیدہ مرثیہ کا الٹ ہے۔ مرثیہ میں ہم کسی مرے ہوئے شخص کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اور قصیدہ میں کسی زندہ شخص، یہ بڑے رئیس، بادشاہ یا وزراء جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعریف میں جو قصائد لکھے جاتے ہیں، قصیدہ کی جمع قصائد ہے، تو وہ قصیدہ ہوتا ہے۔ قصیدہ کے کچھ ارکان ہیں، اجزاء ہیں، جیسے تشبیب، مدح، دعا وغیرہ۔ تشبیب کیا ہوتا ہے؟ تشبیب ابتدائی حصہ ہوتا ہے قصیدے کا، اور یہ ابتدائی حصہ میں کیا ہوتا ہے، اس میں عام طور پر جو ہے نا وہ تعارف کروایا جاتا ہے قصیدہ کا، جس کے بارے میں ہم قصیدہ لکھ رہے ہیں اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، کہ بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، رئیس ہے، کوئی عام آدمی بھی ہو سکتا ہے جس سے ہمیں محبت ہو، اس کے بارے میں بھی ہم قصیدے، ہم اکثر کہتے ہیں نہیں تو فلاں شخص کے بڑے قصیدے گاتا رہتا ہے، تو یہ بھی اس میں یہ تشبیب ہوتا ہے۔ تشبیب کے بعد گریز ہے۔ گریز عام طور پر ہم لفظ گریز استعمال کرتے ہیں منع کرنے سے، روکنے سے، کہ میں اس سے گریز کرتا ہوں، لیکن یہاں جب ہم قصیدے کے اندر گریز کو استعمال کریں گے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اصل متن، یعنی پہلے ہم نے تھوڑی تعریف کی تھی، تعارف کروایا تھا، اور اب اصل متن کی طرف آ رہے ہیں، اس کو گریز کہتے ہیں۔ مدح، لغوی مطلب بھی مدح کا کیا ہے؟ تعریف کرنا، اوصاف بیان کرنا۔ اور چوتھی قسم یا چوتھا جز ہمارا قصیدے کہا جاتا ہے دعا۔ یہ آخری ہوتا ہے جہاں جس شخص کا ہم قصیدہ پڑھ رہے ہیں، قصیدے گا رہے ہیں جس کے، اس سے ہم کچھ طلب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے قصیدے گائے جاتے ہیں ہمیں کچھ اس سے مطلب ہوتا ہے نا، تو وہ مطلب نکلوانا، اس سے کوئی پیسے وصول کرنا یا واہ واہ وہ کرے، تو یہ آخر میں آ جاتا ہے دعا میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو ہے نا اس کا حصہ سوم کریں گے۔ ابھی کچھ اصناف سخن جو ہے نا وہ ہم نے چھوڑ دیے کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس کا حصہ سوم جو ہے نا اصناف سخن کا، اس میں انشاءاللہ ابھی کچھ باقی ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔